السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حضرات، قرآن عظیم کی اس آیت بینہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، یعنی سائنس دیتا ہے، اور جس کو سائنس ملی ہے یا حکمت ملی ہے اسے اللہ کی بڑی نعمت ملی ہے۔ قرآن عظیم میں جس مقام پر بھی حکمت کا استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد سائنس یا علم لیا گیا ہے۔ اسی لیے اسلام میں حکیم کو یا سائنٹسٹ کو حکیم کہا گیا ہے۔ فلاسفہ کو اور سائنٹسٹوں کو جو ہے قرآن عظیم کی زبان میں حکیم کہا گیا ہے، یعنی صاحب حکمت، صاحب سائنس۔ آج ہم جابر بن حیان کے بارے میں خطاب کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے خالد بن یزید، جو کیمسٹری کا باب آدم جس کو ہم نے کہا تھا، اتفاق ہے کہ ماہرین سائنس نے خالد بن یزید کو بھی، یعنی حضرت یزید کے فرزند ارجمند خالد بن یزید کو بھی کیمسٹری کا بابا آدم قرار دیا ہے، اور جابر بن حیان کو بھی یہی لقب ملا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خالد بن یزید جو ہے وہ کیمسٹری کا بابا آدم اس معنی میں ہے کہ یہ دنیا کے اولین کیمسٹری کا جاننے والا ہے۔ علم رسائن شاستر یعنی کیمسٹری کا علم جو ہے یہ اس کا بانی ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلا سائنٹسٹ بنو امیہ کے اندر حضرت خالد بن یزید تھے۔ ان کے بارے میں ہم خطاب کر چکے ہیں، اس میں ہم زیادہ وقت ضائع نہیں کریں گے، لیکن آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز معلومات دے رہا ہوں، وہ یہ کہ خالد بن یزید جو ہیں مسلمانوں کے، اسلام کے سب سے پہلے سائنسداں یا ماہر کیمیا تھے، لیکن جابر بن حیان کو کیمسٹری کا بابا آدم قرار دیا گیا ہے، یعنی فادر آف کیمسٹری کہا گیا ہے، لیکن جابر بن حیان یہ خالد بن یزید کے شاگرد تھے۔ اللہ اکبر! یہ مقام ہے خالد بن یزید کا کہ کیمسٹری کا بانی جو ہے یعنی جابر بن حیان جو ہے یہ خالد بن یزید کے شاگرد ہیں۔ اور بہت سے ماہرین نے، ہمارے اور بہت سے یورپین سائنٹسٹوں نے تو امام جعفر صادق کو بھی خالد بن یزید کا شاگرد کہا ہے، اس لیے کہ خالد بن یزید نے سب سے پہلی بار علم کیمیا کو اور علم سائنس کو مرتب کیا جب یونان سے ایجپٹ میں سائنسی کچھ سیاسی وجوہ کی بنا پر، کچھ سیاسی اختلافات کی بنا پر یونان کے سے جو ہے سائنسی علوم ایجپٹ میں منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے تھے، اور اکثر بڑے بڑے ائمہ و علماء سائنس کے جو تھے وہ یونان سے مصر آ گئے تھے، اور مصر کے اندر قبطی زبان اس وقت چلتی تھی، لیکن جب مسلمانوں کی یلغار ہوئی اور مصر فتح ہوا تو قبطی زبان کا اثر جاتا رہا اور عربی زبان جو ہے وہاں پر رائج ہو گئی، اور خالد بن یزید نے مصر میں جو ہے قبطی زبان کے اندر جو کتابیں تھیں اور جو عربی زبان میں جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو عربی زبان میں، یعنی یونان کی کتابوں کو اور قبطی زبان کی کتابوں کو، اور عربی زبان میں اور یونان اور یورپ کی زبانوں میں جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو عربی زبان میں منتقل کروایا، اور یونان سے سائنس کے علوم جو ہیں ایجپٹ میں منتقل ہو گئے، اسکندریہ کے اندر، الیگزینڈریا کے اندر میں۔ تو خالد بن یزید جو ہے چونکہ اولین سائنسداں ہے اور اس نے چند کتابیں، غالباً 4 کتابیں لکھی تھیں، اور یہ دنیا کی پہلی کتابیں تھیں سائنٹسٹ کی، یعنی علم سائنس کی یا علم کیمسٹری کی۔ تو جب جابر بن حیان جو ہے یہ امام جعفر صادق کے شاگرد تو تھے ہی، لیکن خود جابر بن حیان اور امام جعفر صادق کو بھی بعض ائمہ نے، بعض علماء نے اور بعض ماہرین سائنس یورپ نے جو ہے خالد بن یزید کو بھی خالد بن یزید کا شاگرد قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن امام جعفر صادق خالد بن یزید کے بعد آتے ہیں،
اور خالد بن یزید نے جو کتابیں لکھی تھی وہ پہلے لکھی تھیں، اور یہ بات قرین قیاس ہے اور قرین عقل ہے کہ امام جعفر صادق نے اور جابر بن حیان نے خالد بن یزید کی کتابوں سے استفادہ کیا ہوگا۔ تو امام جعفر صادق جابر بن حیان کے بارے میں جو ہے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ان کی زندگی کا وہ پہلو ہے کہ موصوف نے سائنس کو فرش کی گہرائیوں سے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور آپ سائنس کے کیمسٹری کے اور علم کیمیا کے رسائن شاستر کے بابا آدم کہے، فادر آف کیمسٹری آپ کو کہا گیا۔ ان کی زندگی کا ایک تاریخ پہلو یہ ہے کہ موصوف ایک بہت ہی معمولی خاندان کے فرد تھے۔ آپ کے جو والد تھے وہ عطاری کا پیشہ کرتے تھے، یعنی آپ کی دوائیوں کی دکان تھی، اور کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں تھا۔ ان کا اصل وطن جو ہے یمن کا ازدی قبیلہ تھا۔ یمن سے یہ لوگ منتقل ہو کر کوفہ چلے آئے تھے، اور یہاں پر جو ہے یہ دور تھا بنو امیہ کا۔ مورخین نے بنو امیہ کے دور کو بہت بدنام کیا ہے، خاص طور سے مرزا محمد علی انجینئر نے بہت ہی بدنام کیا ہے۔ بہرحال یہ دور تھا سیاسی اعتبار سے بنو امیہ کا دور تھا، اور بنو عباس جو ہیں خراسان میں اور ایران میں اور طوس میں اور بہت سے علاقوں میں جو ہیں بنو امیہ کے تختے کو الٹ کر کے یا ان کی سیاسی بساط کو الٹ کر کے خلافت عباسیہ کے قیام کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ بنو عباس جو ہے بنو امیہ کے خلاف جو ہیں برسر پیکار تھے، اور اتفاق سے جابر بن حیان کے والد احمد حیان جو ہیں وہ بنو عباس کے ساتھ تھے، اور بنو عباس کے ساتھ خراسان کے طوس قبیلے میں یا طوس شہر کے اندر میں ان کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ بنو امیہ کو جب خبر لگی کہ احمد حیان یعنی جابر کے والد حیان جو ہیں یہ عباسیوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کے تخت کو پلٹنا چاہتے ہیں یا سیاسی بساط پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کے والد حیان کو جو ہے قیدی بنا لیا گیا، اور تاریخ میں ہے کہ بنو امیہ کے فوجیوں نے ان کو بڑے دردناک عذاب دے کر کے ان کو سزا دے کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طریقے سے طفل شیر خارگی میں، یعنی بالکل طفل شیر خار تھے، اور ایام شیر خارگی میں ہی جو ہے آپ یتیم ہو گئے۔ آپ بالکل دودھ پیتے بچے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، اس طریقے سے آپ یتیم ہو گئے، اور آپ کی ماں جو ہے آپ کو طوس سے لے کر کے غالباً یمن چلی گئیں، اور یمن میں کچھ بچپن بھی تھا، بعد میں کوفہ چلے آئے۔ تو جب کوفہ میں آئے تو ان کی والدہ جو ہیں بڑی محنت مشقت اٹھا کر کے ان کی پرورش کر رہی تھیں، اور جس وقت یہ کوفہ میں علم حاصل کر رہے تھے تو ان کی ماں کو بھی مسلکی اور سیاسی نظریات میں جو اختلاف تھا، یعنی بنو امیہ سے بنو عباس کی حکومت قائم ہو چکی تھی، نہیں بنو امیہ کی حکومت تھی، اور کچھ سیاسی عقائد اور کچھ سیاسی معاملات میں اور کچھ عقائد کے معاملات میں اختلاف کی بنیاد پر ان کی ماں کو سرے بازار کھڑا کر کے کوڑوں سے مار مار کے قتل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ماں کا سایہ بھی اڑ گیا، اور جابر بن حیان جو ہے کوفے میں جو ہے چلے آئے، اور کوفے میں جو ہے یہ دور تھا امام جعفر صادق کا۔ امام جعفر صادق کو کیمسٹری کا بابا آدم بلکہ تمام علوم فنون کا مرکز و مرجع قرار دیا جاتا ہے۔ شیعوں نے جو ان کی تاریخ مرتب کی ہے اس میں مبالغے سے کام لیا ہے، لیکن یہ بات تاریخ میں ہے۔ البتہ آپ کے نام سے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، اور علماء سائنس کے لیے آپ کی کتابوں کو معلوم کرنا، اس کو پا لینا یا اس کے بارے میں یقین ہو جانا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہرحال امام جعفر صادق کی کتابیں تو محفوظ نہیں ہیں، البتہ یہ مشہور ہے بلکہ حق بھی ہے کہ امام جعفر صادق جو ہیں جدید اور قدیم تمام علوم میں ماہر تھے، اور جابر بن حیان نے اپنی تعلیم جو ہے دینی تعلیم بھی اور کیمسٹری کی تعلیم بھی سائنس کی تعلیم بھی امام جعفر صادق سے حاصل کی۔ ویسے جابر بن حیان جو ہے خالد بن یزید کے شاگرد تھے،
بعض ائمہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خود امام جعفر صادق نے بھی اگر خالد بن یزید کی کتابوں سے استفادہ کیا ہو تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ امام جعفر صادق اور خالد بن یزید یہ دونوں ہی جو ہیں، یعنی جابر بن حیان اور امام جعفر صادق بھی خالد بن یزید کے شاگرد ہیں، یا شاگرد نہ صحیح، امام جعفر صادق اگر شاگرد نہ صحیح تو کم سے کم خالد بن یزید کی تالیف کردہ کتابوں سے استفادہ ضرور کیا ہوگا۔ تو جابر بن حیان کی ماں کا بھی قتل ہو گیا اور ان کے والد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ جابر بن حیان نے امام جعفر صادق کی خانقاہ میں یا ان کے مدرسے کے اندر میں یعنی دینی علوم بھی حاصل کیے، اور دنیا بھر کے علوم کے حصول کے بعد میں خاص طور سے طب میں کیمسٹری اور میڈیکل سائنس کا علم حاصل کیا، اور دنیا میں جو ہے نامور سائنسداں کہلائے۔ خالد بن یزید کو اولیت حاصل ہے، لیکن اتنی تفصیل نہیں ملتی ہے جتنی تفصیل جابر بن حیان کو ملی ہے۔ اور جابر بن حیان جو ہے وہ عظیم سائنسداں ہے جس نے دنیا میں کیمسٹری ہی نہیں بلکہ پوری سائنس میں اپنے علم کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر رکھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک علوم کو ثابت نہ کر دیا جائے، تم یہ مت کہو کہ میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، میں اتنا جانتا ہوں، یا کسی بھی آدمی کی بزرگی اس پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے کتنا پڑھا ہے، کتنا بولا ہے، بلکہ اس کی علم کی مضبوطی اور پختگی اس بات پر موقوف اور معلق ہے کہ اس نے کیا ثابت کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم کسی بات کو ثابت نہ کر دو، پروو نہ کر دو، تب تک جو ہے تمہارے علم میں غلطیاں رہیں گی، تم ٹھوکر کھاؤ گے۔ جب تم نظری اور علمی اور بصری باتیں کرو گے تو اس کی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن تم ثابت کرو، تم بولو مت، تم ثابت کرو، کیونکہ علوم وہی ہیں جو ثابت کیے جائیں تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر، ایکسپیریمنٹیشن کی بنیاد پر، پریوگ کی بنیاد پر۔ آپ کا گھر جو ہے ایک بڑی پریوگ شالہ بن کے رہ گیا تھا، آپ نے اپنے گھر میں تجربہ گاہ قائم کر دی تھی، رصد گاہ قائم ہو چکی تھی آپ کی۔ اور بنو عباس میں برمکی خاندان، جعفر برامگا کا جو خاندان تھا وہ ابھی ہم بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ تو جابر بن حیان جو ہے وہ تجربی علوم کا بابا آدم ہے، بلکہ پہلا بانی ہے۔ اس کے پہلے یونان کے لوگ جو ہیں وہ کیمسٹری میں اور دنیا بھر کے سائنٹیفک علوم میں بہت آگے تھے، لیکن تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ نظری اور علمی اور فکری بنیادوں پر۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر سائنس کو مرتب کیا، اور جابر بن حیان جو ہے اس میں اولین مقام پر، سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ روجر بیکن کے نام سے جو ہے یورپ نے مشہور کر دیا ہے کہ روجر بیکن کے زمانے میں پہلی بار دنیا میں سائنس کو تجربے کے ذریعے ثابت کیا گیا، لیکن خود علماء یورپ میں گبن نے اور دیگر علماء نے، ولیم نے اور ٹریبر نے جو ہے یہ رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، روجر بیکن نے یقیناً سائنس کے علوم کو اور کیمسٹری کے علوم کو بہت آگے بڑھا دیا، لیکن تجربے اور مشاہدے کا آغاز جو ہے روجر بیکن نے نہیں کیا ہے، بلکہ خود روجر بیکن نے تو جابر بن حیان کی کتابوں کو سے مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے تجربے کی بات کی ہے اور تجربے کیے ہیں۔ روجر بیکن سے صدیوں پہلے امام جعفر صادق، جابر بن حیان اور خالد بن یزید جو ہیں وہ تجربے کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ تو روجر بیکن کو جو ہے ایکسپیریمنٹیشن یعنی پریوگ کی دنیا کا جو ہے ماہر نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ خود یورپ کے سائنٹسٹوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ روجر بیکن جو ہے اس نے خود امام جابر بن حیان کی کتابوں سے استفادہ کیا اور اس علم کو آگے بڑھایا۔ تجربے اور مشاہدے کے پہلے عالم جو ہیں وہ جابر بن حیان یا امام جعفر صادق یا خالد بن یزید ہیں، اور میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان خالد بن یزید اور امام جعفر صادق کے مقابلے میں جابر بن حیان کا جو ثبوت ملتا ہے بڑی تفصیل سے ملتا ہے کہ جابر بن حیان جو ہیں یہ تجربی اور سائنس کا جو ہے بابا آدم ہے، اس نے ہر بات کو ثابت کیا۔ تو جابر بن حیان جو ہے کچھ ہمیں اس پر خطاب نہیں کرنا ہے۔ شیعوں نے جو ہے جابر بن حیان کو اور امام جعفر صادق سے متعلق جو تفصیلات ہیں اس میں بہت ہی مبالغے سے کام لیا ہے۔ اگر ہم احتیاط نہ برتیں تو ہم سے بھی غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن ہم نے
جدید اور قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور بہت اسٹڈی کرنے کے بعد، بلکہ میں نے خود ایک کتاب لکھی تھی، سائنسی علوم میں مسلمانوں کا فضل و کمال. ایک میرا کتابچہ ہے 50-60 پیج کا ہے. یہ میں نے لکھا تھا 15-20 سال پہلے، 10-15 سال پہلے لکھا تھا، بڑی تحقیق سے لکھا تھا. تو دراصل جابر بن حیان ہوں، ابو علی سینا ہوں، یا ابن رشد ہوں، ابن ماجہ ہوں، ابن طفیل ہوں، عامر دوسی ہوں، یحییٰ بن منصور ہوں، یا خالد بن یزید ہوں، یا جابر بن حیان ہوں، یا امام جعفر صادق ہوں، ان اور ابن خلدون ہوں، یا ابو علی سینا ہوں، ان کے بارے میں دراصل کیا ہے، علماء سائنس اور علماء فلسفہ اور علماء کیمیا اور علماء حیات اور علماء جغرافیہ اور علماء فلسفہ و منطق، علماء ہندسہ و علماء جغرافیہ، یہ تمام علماء ریاضی، علماء الجبر والمقابلہ، یہ تمام علوم کے جو ماہرین ہیں، یہ اکثر سائنٹسٹ جو ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں مت پوچھیے صاحب. جی ہاں، ان کے عقائد جو ہیں دنیا بھر کے مسالک سے متعلق تھے. کوئی جبری تھا، کوئی قدری تھا، کوئی برجی تھا، کوئی شیعی تھا، کوئی شیعان علی میں تھا، کوئی شیعان معاویہ میں تھا. یعنی تو ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب ہے علم سائنس سے. ہمارا ٹاپک جو ہے علم سائنس ہے، اور علم سائنس میں مادی تجربی علوم، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر مادی علوم ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے. لہٰذا اگر ہم کسی سائنٹسٹ کے بارے میں خطاب کر رہے ہوں، یا کسی ماہر حیات کے بارے میں خطاب کر رہے ہوں، یا متکلم ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، تو آپ یہ مت سوچئے کہ ہم اس عالم کی تائید، جیسے ابو علی سینا کے بارے میں بہت بدنامی ہے، اس کے عقائد خراب تھے، اور کچھ سائنٹسٹ شیعہ تھے، کچھ سائنٹسٹ جو ہیں جبری قدری مرجی تھے، کچھ ملحد تھے، کچھ بے دین تھے، کچھ بے عمل تھے. تو ہمارا ٹاپک جو ہے دین اسلام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اندر میں علوم سائنس کے میدان میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، ہمارا وہ ٹاپک ہے. میں نے اس کا ذکر جو ہے اپنی کتاب سائنسی علوم میں مسلمانوں کا فضل و کمال میں مقدمے میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ جن سائنٹسٹوں کا ذکر ہم کرنے والے ہیں یا کریں گے مستقبل میں، تو ہم ان کے عقائد پر بحث نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا وہ ٹاپک جو ہے علم سائنس ہے، اور ہمیں اس میں سائنس کی بات کرنا ہے. تو ان کا جو عقیدہ ہے ہوتا رہے. ویسے تمام سائنٹسٹوں کا عقیدہ خراب نہیں تھا، جن کا خراب تھا ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ اشارہ کر دیں گے. تو ابو علی سینا کے بارے میں کچھ ایسی اختلافات ملتے ہیں. جابر بن حیان کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں. اسی لیے غالباً عباسی خلفاء نے جو ہے ان کو جو ہے ان کی ماں کو بھی قتل کر دیا تھا، اور ان کے باپ کو بھی قتل کر دیا تھا. کچھ عقائد کے اختلافات تھے، کچھ سیاسی اختلاف تھے. ویسے بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم. تو جابر بن حیان وہ عظیم سائنٹسٹ ہے کہ جس نے سائنس کے میدان میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا. تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر سائنس کو اور کیمسٹری کو یہاں تک بڑھا دیا کہ پوری دنیا کی کیمیاگری جو ہے اور کیمسٹری جو ہے، رسائن شاستر جو ہے، علم کیمیا جو ہے، آپ کی ذات پر موقوف ہے. آپ ہی نے بے شمار کیمیکل ایلیمنٹس کو اور کیمیکلز کو اور بہت سی دواؤں کو ایجاد کیا. ویسے جس زمانے میں آپ نے علم حاصل کیا، اس زمانے میں مسلمان فلاسفہ اور مناطقہ اور مسلمان سائنسداں جو ہے اور کیمیا گر جو ہے، وہ دھاتوں کے ذریعے سے، ادنا دھاتوں کے ذریعے سے سونا بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کو کیمیا گری کہا جاتا تھا. اور جس کیمیا گر کو دیکھو، جس سائنٹسٹ کو دیکھو، وہ سونا بنانے کی دھن میں لگا ہوا تھا. جابر بن حیان نے بھی اس کو اپنا لیا، وہ بھی اس کا شکار ہو گیا، اور اس نے بھی ادنا دھاتوں کے ذریعے سے سونا جو ہے، سونا بنانے کی دھن میں لگ گیا. اور سونا بنانے کی دھن میں اس نے دنیا بھر کے کیمیکلز کا ریئیکشن آپس میں کروایا اور دھاتوں کا ریئیکشن کروایا. اس کو دھات کو اس میں ملایا اور اس میں فلاں ایسڈ ڈالا، اس طریقے سے. اور اسی بیچ میں وہ کیمسٹری کی دواؤں پر بھی جو ہے کام کرتا رہا. تو کیمیا گری کے نشے میں، یعنی ادنا دھاتوں سے سونا بنانے کی دھن میں، اس نے کیمسٹری کے اندر میں اشیاء کا آپس میں کیمیکل ریئیکشن کروایا اور دنیا بھر کی دوائیں ایجاد کی. اور اسی دھن میں جو ہے دھوکے میں تجربے مشاہدے کی بنیاد پر نئی کیمیکلز معلوم پڑ گئیں، اور یہ کیمسٹری میں ماہر بن گیا. علماء سائنس میں بہت سے سائنٹسٹوں نے کہا ہے کہ جابر بن حیان نے
ادنا دھاتوں کے ذریعے سونا بنانے کی کوشش میں کیمسٹری کو ایجاد کر دیا، ایک نیا فن وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد تو اور سائنٹسٹوں نے بھی ایسے ہی کیا، وہ کیمیا گری میں داخل ہوئے، لیکن کیمسٹری کا فن جو ہے وجود میں آ گیا، اور اسی کیمسٹری کے فن کے ذریعے پورے یورپ میں، پوری یونان میں، یا پوری دنیا کے اندر میں آج آدھی انڈسٹری جو ہے، یا 75% انڈسٹری جو ہے، اور کیمسٹری جو ہے، اور سائنس جو ہے، انہی جابر بن حیان اور مسلمان سائنٹسٹوں کے علوم پر موقوف و معلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے جابر بن حیان نے سب سے پہلی بار دنیا میں سبلیمیشن، یعنی عمل تصغیر جس کو کہتے ہیں، عمل تقطیر جس کو بولتے ہیں، سبلیمیشن، ڈیکنٹیشن، فلٹریشن اور آکسیڈیشن، ڈیکمپوزیشن، فلٹریشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا بانی جو ہے جابر بن حیان ہے۔ اور اس نے عمل سبلیمیشن جو ہوتا ہے، جس کو عمل تقطیر کہا جاتا ہے یا عمل تصغیر کہا جاتا ہے، اس میں کیا کیا؟ جڑی بوٹیوں کے جوہر کو نکال کر کے اس کے لطیف اجزاء کو جو ہے حاصل کرنا، یعنی اس کے لیے اس نے ایک آلہ ایجاد کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں قرامبیق، یا انگلش میں کہتے ہیں ریٹارٹ۔ اسی ریٹارٹ کے ذریعے اس نے ہائیڈرو کلورک ایسڈ بنایا، یعنی نمک کا تیزاب، HCl، ہائیڈرو کلورک ایسڈ جو ہے نمک کا تیزاب بنایا، اور سلفیورک ایسڈ یعنی گندھک کا تیزاب بنایا، اور نائٹرک ایسڈ یعنی شورے کا تیزاب بنایا۔ تینوں H2SO4، HNO3 اور HCl، یہ تینوں تیزاب جو ہیں اس کا بنانے والا جابر بن حیان ہے، جو تانبے کو اور سونے کو اور لوہے کو بھی پگھلا کر بالکل پانی کی طرح بہا دیا کرتا تھا۔ تو یہ عظیم ترین تیزاب ہیں۔ اگر تیزاب نہ ہوتا دنیا میں تو آج یہ سائنٹیفک علوم نہ ہو پاتے، اور کیمسٹری جو ہے بالکل طفل شیرخوار ہوتی۔ لیکن جابر بن حیان نے HCl یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ، H2SO4 سلفیورک ایسڈ اور HNO3 یعنی نائٹرک ایسڈ ایجاد کیا۔ یہ ایک عظیم ترین، اور یہ اس نے کس میں بنایا؟ ریٹارٹ کے اندر بنایا، RHETORT، ریٹارٹ، جس کو اردو میں کہتے ہیں قرا امبیق۔ اس میں 2 برتن ہوا کرتے تھے، یعنی ایک برتن جو ہے گول بازو پر جا کر کے سراہی کی شکل میں ایک لمبی نلی نکلتی تھی داہنی طرف یا بائیں طرف، اور اس پر ایک برتن جو ہے فٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو جس جڑی بوٹی کا یا جس دوا کا عرق نکالنا ہوتا تھا تو سبلیمیشن کے ذریعے سے، یعنی بوائلنگ کے ذریعے سے، بوائلنگ بھی انہوں نے نکالی، بوائلنگ کے ذریعے چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ جو ہے یہ بھی آپ نے، جس میں بھول گیا تھا، بوائلنگ بھی آپ نے، بوائلنگ کے ذریعے سے چیزوں کو بھاپ بنا کے اڑا دیا جائے، اور اس کی جو ہے ناپاکیاں جو ہیں، آلودگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے جڑی بوٹیوں کی اور دواؤں کو جو ہے ریٹارٹ میں ڈال کر کے پانی اس کو ڈیکنٹیشن کیا، اور جب بھاپ بن کر کے جو قطرات جمع ہوتے تھے، اور وہ قطرات جو ہے ان دواؤں کے اثرات لیے ہوئے ہوتے تھے، جو جڑی بوٹیاں جن کا سبلیمیشن کے ذریعے سے یا عمل تقطیر کے ذریعے سے یا عمل تصغیر کے ذریعے سے جوہر نکالتے تھے، اس طرح ایک سے ایک دوائیاں جو ہیں، ایک سے ایک کیمیکل جو ہیں نکالے ریٹارٹ کے ذریعے سے۔ تو یہ ریٹارٹ کا پانی جو ہے جابر بن حیان تھا۔ اس کے علاوہ جابر بن حیان نے جو ہے چمڑا رنگنے کا فن بھی ایجاد کیا۔ پہلی بار دنیا نے چمڑے کو رنگنے کا فن ایجاد کیا، اور انہوں نے جو ہے کانچ کو رنگنے کا فن بھی ایجاد کیا، یعنی کانچ کو رنگنے کا طریقہ بھی جابر بن حیان کی دین ہے۔ بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب لگاتے ہیں، جس کو ہم ہیئر ڈائی کہتے ہیں یا بیئرڈ ڈائی کہتے ہیں، جس سے بال ہم کالے کرتے ہیں۔ تو موم جامہ جو ہے، یعنی کپڑے کو جو ہے اس میں موم جامہ بنانا کہ پانی اثر نہ کرے، اور ایسا کاغذ بنایا جس پر پانی اثر نہیں کرتا تھا۔ تو موم جامہ اور ایسا کاغذ جس پر پانی اثر نہ کرے، چمڑے کا رنگنے کا فن، اور پارچہ بافی یعنی کپڑے کے فیلڈ میں، یعنی جس ٹیکسٹائل کے اندر میں بھی بہت ترقی دی انہوں نے۔ کپڑے کے بنانے کے طریقے جو ہیں، اس کو رنگنے کے طریقے، کانچ کو رنگنے کے طریقے، چمڑے کو رنگنے کے طریقے، میں نے آپ سے کہا بالوں کو خضاب جو ہے انہوں نے بنایا۔ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں جو ہے انہوں نے ایجاد کی۔ حضرات، جابر بن حیان کی شہرت میں اضافہ اس وقت اور ہو گیا جبکہ ہارون الرشید کے زمانے میں، جبکہ
جعفر برمکی خاندان جو ہے غالب آ گیا اور یہ وزارت کے عہدے پر فائز تھا۔ غالباً جعفر برامکا کی جو ہے برمکی کی جو بیوی جو ہے بیمار پڑ گئی اور آفتاب لبے بام یا قریب المرگ ہو گئی، موت کے جہانے تک پہنچ گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے اطباء سے علاج کروایا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ جعفر برمکی اپنی بیوی سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ خالد جابر بن حیان وہاں پہنچے اور خود کو جو ہے دربار ہارونی میں پیش کیا اور جعفر سے کہا، برمکی سے کہا کہ میں آپ کی زوجہ کا علاج کروں گا، اور اس نے اپنے علم کیمیا کے ذریعے سے جو ہے، علم طب کے ذریعے سے جو ہے ایک دوا تیار کر دی اور چند گھنٹوں کے اندر میں جو ہے اس کی بیوی بالکل صحیح ہو گئی۔ جعفر برمکی جو ہے بے پناہ خوش ہوا اور اس نے اس کو دربار میں جو ہے مقام دے دیا، ایک پوزیشن دے دی، اور اس طریقے سے خلیفہ ہارون الرشید دربار میں بھی جو ہے ان کو شاہی نیابت حاصل ہو گئی، شاہی معاونت ان کو حاصل ہو گئی، اور جعفر برمکی نے جو ہے ایک تجربہ گاہ ان کے لیے کھلوا دی، ایک بڑی شاہی رصد گاہ یا تجربہ گاہ کھلوا دی، اور وہیں پر اس نے اپنے تجربوں کا آغاز کیا۔ لیکن اور کئی بار جو ہے ہارون الرشید کے دربار میں بھی ان کو شرف باریابی ملا، اور بلکہ ایک سائنس کی کتاب لکھی، طب کی کتاب لکھی، نہیں کیمسٹری کی کتاب لکھی، اور اس کتاب کو انہوں نے ہارون الرشید کے نام کے ساتھ معنون کیا ہے، یعنی جابر بن حیان نے اپنی کیمسٹری کی اس کتاب کو ہارون الرشید کے نام سے جو ہے منسوب کیا ہے، معنون کیا ہے۔ یہ کتاب بہت مشہور ہے، اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بلکہ جابر کی اکثر کتابوں کا ترجمہ جو ہے لیٹن زبان میں ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہارون الرشید میں اور برمکی خاندان میں کچھ سیاسی اختلاف پیدا ہو گیا، اور وہ اس حد تک بڑھا کہ ہارون الرشید نے برمکی خاندان کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا، بلکہ ان کو بھی قتل کیا گیا جو برمکی خاندان کے ذریعے سے سیاسی میدان میں یا طب کے میدان میں یا علوم و فنون کے میدان میں یا کسی اونچے مقام پر فائز ہوئے ہوں۔ ان تمام لوگوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ جابر بن حیان کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کا بھی نمبر لگ جائے گا، کیونکہ جابر بن حیان پر برمکی خاندان کی نگاہ کرم بہت زیادہ تھی، بلکہ ان کی ہی تعاون سے جو ہے یہ تجربہ گاہ کیمسٹری لیب جو ہے وجود میں آئی تھی۔ چپ چاپ سے ایک دن اپنی کتابیں لے کر کے، تھوڑی بہت کتابیں لے کر کے اور کچھ کیمسٹری کا سامان لے کر کے بغداد سے کوفہ، بصرہ جو ہے منتقل ہو گئے، بصرہ میں منتقل ہو گئے، اور جب وہاں گئے تو بصرے کی علمی حالت بے حد خراب تھی۔ وہاں گھڑ سواری، تلوار اور ضرب اختر، بس یہی باتیں ہوتی تھی۔ لوگ اکثر جہالت کے شکار تھے اور کسان تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، لیکن بصرے میں جب یہ پہنچے تو اپنے علوم و فنون سے بصرے کے لوگوں کو چکا چوند کر دیا، ان کی آنکھوں کو۔ اپنے سائنسی آلات کے ذریعے سے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کائنات کا مشاہدہ کروایا، سائنس کے حقائق بیان کیے اور کیمسٹری کے میدان میں ان کو واقف کرایا، اور پورے بصرے میں جو ہے سیاسی طور سے اور علمی طور سے جو ہے مشہور و معروف ہو گئے۔ بصرے کے جو حاکم تھے بنو عباس کے، تو بصرے کے حاکم کے دل میں جابر بن حیان کے تعلق سے پہلے ہی سے کچھ خلش موجود تھی، کچھ سیاسی اور کچھ نظری یا کچھ اعتقادی اختلاف تھا۔ تو بصرے کا جو حاکم تھا جابر بن حیان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، ان کو پکڑنے کے چکر میں رہا کرتا تھا۔ لہذا ایک دن اس نے جو ہے جب دیکھا کہ جابر بن حیان جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ سیاسی افق پر جو ہے ایک اسٹار بن کر کے ابھرے، لیکن اتنی شہرت ہو گئی، اتنا نام اس کا ہو گیا کہ بصرے کے حاکم کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں اس کی شان کے سامنے حاکم بصرہ کا مقام نہ گر جائے۔ لہذا بغض اور حسد کی بنیاد پر حاکم بصرہ نے جابر بن حیان کی تجربہ گاہ کو، کیمسٹری لیب کو جو ہے اس پر حملہ کروا دیا، اپنے عمائدین کے ذریعے سے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کو جلا دیا گیا، کتابیں برباد کر دی گئیں، سامان توڑ دیا گیا، اور ان کو جو ہے قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔
قاضی بصرہ نے ان پر زندقہ اور گمراہی کے الزام عائد کیا اور کہا کہ یہ جادو کرتے ہیں، یہ علم کیمیا کے نام سے جادو کرتے ہیں اور جادو اسلام میں حرام ہے۔ اس طریقے سے جادوگری کا الزام ان پر عائد کیا گیا اور عقیدے میں غالباً گمراہی کا کچھ الزام عائد کیا گیا اور ان کو قتل کی سزا سنائی گئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ واجب القتل ہیں۔ لیکن وہاں کے علماء نے، فضلاء نے، وہاں کے ماہرین علوم نے بادشاہ سے گزارش کی کہ بہت ہی بڑے عالم ہیں، بہت ہی مشہور و معروف، ان کی بڑی خدمات ہیں سائنس کے میدان میں، ان کو قتل مت کیجیے، حبس دوام کی سزا دیجیے، عمر قید دے دیجیے۔ لہذا حاکم بصرہ جو ہے ان کو عمر قید کی سزا سنائی اور ایک بہت ہی مختصر سے بہت ہی تنگ مکان میں ان کو زندگی کے آخری ایام گزارنے پڑے اور وہیں ان کا دم ٹوٹا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اور یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے کہ جو علوم و فنون کے جو مرکزی کردار تھے ان کے ساتھ یہی ہوا۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا فلسفے کے بیان کرنے کی پالاش میں، جابر بن حیان کو جو ہے زندگی کے آخری ایام میں ایسی قسم پرسی کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، تو اور بعد میں یہی جو ہے ساری دنیا کا اور ساری کائنات کا سب سے بڑا امام کہلایا، علم کیمیا کا بابا آدم، علم کیمیا کا جو ہے ماہر ترین جو ہے سائنٹسٹ قرار دیا گیا۔ بڑا افسوس ہوا کرتا ہے کہ اس قسم کے بڑے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے ان کی زندگی میں ایسے ایسے سلوک کیے گئے۔ بہرحال یہ جابر بن حیان تھے۔ مستقبل میں جو ہے ان کے بارے میں کچھ مزید معلومات آپ کو انشاءاللہ ہم فراہم کریں، اور آپ نے جو ہے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر جو ہے سائنٹسٹ بڑے بڑے یورپ کے سائنٹ گبن اور ڈریپر اور ولیم، یہ تمام بڑے بڑے سائنٹ اور جرجی زیدان وغیرہ جو ہیں یہ، اور بڑے بڑے ماہرین جو ہیں یورپ کے اور یونان کے اور مصر کے جو ہیں، یہ ان کی کیمسٹری کا اور ان کی کیمیاگری کا لوہا مانتے ہیں اور ساری دنیا میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سائنٹسٹوں نے جدید یونان کے اندر میں اور یورپ کے اندر میں آپ کا نام جو ہے گیبر کے نام سے مشہور ہے، جابر بن حیان آپ کا نام ہے، لیکن GEBER کچھ لوگ اس کو گیبر یا گیبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ہمارے علماء سائنس نے جو ہے یورپ کے لوگوں نے ہمارے مسلمان سائنٹسٹوں کے نام جو ہیں کچھ ایسے بدل دیے ہیں، اس کو انگلش میں ایسا بول دیا ہے یا یونانی زبان میں یا مصری زبان میں یا یورپ کی زبان میں اس کو ایسے لکھ دیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ ایبیسینا یہ بو علی سینا ہے، جابر گیبر، رازی کو ریزز، اس طریقے سے جو ہیں ناموں کو بدل دیا۔ تو بہت سے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ گیبر مینس کوئی ہوگا یہودی عیسائی ہوگا، ایسے ہی ریزز، رازی امام رازی ہیں لیکن اس کو ریزز کر دیا ہے، ابو علیہ السلام کو ایبیسینا کر دیا، کوئی کہتا ہے ایبیسینا، انہوں نے کہا کوئی ہوگا یہودی۔ تو اس طریقے سے یورپ نے کوشش کی۔ اور ایک بات اور بھی ہے، یورپ نے بہت کھل کر کے تعریف کی ہے، جہاں بے شمار رائٹرز اور مصنفین اور بڑے بڑے فلاسفرز ایسے ہیں جنہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ میں، بڑی کشادہ دلی اور فراخ دلی کے ساتھ میں جو ہے تسلیم کیا ہے کہ عرب جو ہیں صدیوں تک یورپ کے اور اسپین کے استاد رہے۔ جس زمانے میں یورپ اور اسپین اور یونان جو ہیں گھوڑے کاؤ بوائز بنے تھے، گھوڑے ہانکتے تھے اور بھیڑیں ہانکتے تھے، اسپین میں اور قرطبہ میں اشبیلا کے اندر میں مسلمانوں کی تہذیب تمدن اور حضارت جو ہے عروج پر تھی۔ جس زمانے میں مسلمان جو ہیں بے ہوشی کی دوا ایجاد کر چکے تھے، اس زمانے میں یورپ میں زخمی ہونے پر لوگ چیخ مار مار کے روتے تھے، لیکن ہمارے مسلمان اطباء نے داروئے بے ہوشی ایجاد کر لی تھی۔ دارو مانے بیوڑا نہیں، شراب نہیں، بلکہ دارو کا مطلب ہے دوا۔ بولتے نہیں دوا دارو کر لیجئے حضرت، تو دارو مانے شراب بھی ہوتی ہے، بمبئی کی زبان میں دارو، وہ دارو پیتا ہے، لیکن دارو کا مطلب ہے داروئے بے ہوشی جو ہے ایجاد کر لی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یورپ جس وقت بالکل جہالت کے ظلمت میں تھا، جہالت کی تاریکیوں میں تماکتویا کر رہا تھا، اس زمانے میں یورپ میں، اسپین میں، مسلمانوں کے ملکوں میں، اسپین میں اور یورپ میں جہاں پر مسلمان جو ہیں غالب آ چکے تھے، وہاں پر ایک جدید تہذیب کی تشکیل ہو چکی تھی۔ علوم و فنون کا ایک شور تھا، ہنگامہ تھا، اور پورے اسپین سے اور یورپ سے لوگ جو ہیں آتے تھے
اور مسلمان اسلامی اسپین میں آ کر کے علم کو حاصل کرتے تھے، اور قبطی زبان میں جو کتابیں تھیں اور عرب اور انگلش میں جو زبانیں تھیں، یونان کی زبان میں جو کتابیں تھیں، سنسکرت کی زبان میں جو کتابیں تھیں، ان تمام کتابوں کو جو ہے عربی زبان میں خالد بن یزید نے جو ہے ترجمہ کروایا۔ ہارون الرشید نے اور محمود الرشید نے اور خلافت بنو امیہ میں امیر معاویہ نے اور حضرت یزید نے اپنے زمانے میں، بنو عباس نے اور بنو امیہ نے، اور بعد میں ہسپانیہ کے بہت سے لوگوں نے جو ہے ان تمام زبانوں کی کتابوں کو جو ہے عربی زبان میں منتقل کیا، اور اس طریقے سے ایک لمبی مدت تک، صدیوں تک جو ہے یورپ جو ہے اور یونان مسلمانوں کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد جو ہے اسپین میں طوائف الملوکی اور سیاسی بدنظمی کا دور شروع ہو گیا۔ سیاست کے میدان میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ جو ہے بنو عباس نے پلٹا۔ بنو عباس پھر یہاں سے بنو امیہ بھاگ کر اسپین چلے گئے۔ اسپین میں ایک دور رہا۔ اسپین میں جب ترقی پر آگے بڑھ گئے اور ان کا ایک نیا تمدن اور نئی تہذیب قائم ہو گئی، تو وہاں کے لوگ عیاش ہو گئے اور خلفاء میں باہمی رقابتیں پیدا ہو گئیں، اور اس طریقے سے اسپین سے اسلامی اسٹیٹ کا خاتمہ ہو گیا، اور بعد میں یورپ غالب آ گیا۔ اور پھر ان یورپ کے لوگوں نے جو ہے، یونان کے لوگوں نے اور یورپ کے لوگوں نے مسلمانوں کے عطا کردہ ان سائنسی علوم کو جو ہے اتنا فروغ دیا، ہم پوری ایمانداری سے ان کا احسان مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے آپ، لوگ کہتے ہیں، ہمارے ایک بار حسان صاحب نے مجھ سے کہا، بھیونڈی کے جو شیخ حسان ندوی ہیں، انہوں نے ہم سے کہا، کیا ودود صاحب آپ جو ہیں ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ کیا، ارے چند کچھ مسلمان سائنٹسٹ پیدا ہو گئے تو آپ نے ہنگامہ شروع کر دیا، اور کتنا پیچھے رہ گئے مسلمان بعد میں۔ تو مجھے افسوس ہوا تھا۔ خیر، میں ان کی مذمت نہیں کر رہا ہوں شیخ حسان کی، لیکن میں تعجب کرتا ہوں، ارے ایک لمبی تاریخ ہے، آپ سن کے تنگ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے وقتوں میں بتائیں گے، آپ سن نہیں پائیں گے۔ ہم آپ کو ہزاروں سائنٹسٹوں کے نام بتائیں گے جنہوں نے میں ایک بات کا دعویٰ کرتا ہوں، مجھے شیخ حسان کے اس جملے سے اعتراض تھا، کہتے ہیں کہ چند سائنٹسٹ پیدا کر دیے تو آپ ہنگامہ شروع کر دیا آپ نے، یورپ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے۔ ارے ہم تسلیم کرتے ہیں بھائی، ہم مانتے ہیں کہ یورپ جو ہے آگے نکل گیا ہے جدید دور میں، ماڈرن ایج کے اندر میں، لیکن اس کی بنیاد، اس کے بانی تو عرب ہیں۔ جتنی بھی سائنس ہے اس کے بانی عرب ہیں۔ یونان کے اندر میں سائنس تھی، فلسفہ تھا، منطق تھا، علم ریاضی تھا، علم ہندسہ تھا، علم الجبر والمخاولہ تھا، علم جغرافیہ تھا، لیکن وہ بہت ہی بالکل بیسک اس میں تھا، اسٹیج میں تھا۔ مامون نے ارسطو کی اور سقراط کی اور بقراط کی کتابوں کے اندر جو سائنس موجود تھی اس میں تجربہ شامل کیا، ان میں شرک تھا، ان کا شرک ختم کیا، ان کے اندر میں جو ہے بچپنا تھا، ان کے بچپنے کا خاتمہ کیا، ان میں خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، ان کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس میں شک نہیں کہ خلافت عباسیہ میں مامون نے یونان کی کتابوں کا ترجمہ کروایا، لیکن ان کی خطاؤں کو صحیح کر دیا، ان کی غلطیوں کو صحیح کیا، اور ان کے جو علوم تھے ان کو حاصل بھی کیا اور تسلیم بھی کیا کہ ہم نے یونان سے حاصل کیا ہے۔ آگے بڑھایا تو یونان سے بھی لیا، مصر سے لیا اور ہندوستان سے لیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اور کلیدی طور پر جو ہے، بیسیکلی جو ہے، عرب جو ہیں ساری دنیا میں سائنس کے بانی ہیں۔ آنے والا وقت انشاءاللہ بتلائے گا آپ کو۔ ابھی اتنا کافی ہوا، آج جابر بن حیان کے بارے میں ہمارا خطاب کرنے کا عنوان تھا، تو بعد میں جو ہے مسلمان یورپ آگے نکل گیا تو ہم کہاں انکار کرتے ہیں۔ ہم اتنا البتہ کہیں گے آج کے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، کہ وہ اپنے قدیم زمانے کی یاد کو، عظمت رفتہ کو دیکھیں، تاریخ عظمت رفتہ کو مطالعہ کریں، اور ماضی میں جو ہمارے سائنٹسٹوں نے اور ہمارے فلاسفہ نے، ہمارے حکماں نے اور ہمارے مناطقہ نے اور ہمارے ماہرین علوم سائنس نے جو ریکارڈ قائم کیے تھے، کیا وہ دور اب نہیں آ سکتا ہے؟ اس دور جہالت میں، اس قدیم زمانے میں ہمارے جبکہ وسائل کی بڑی کمزوری تھی، ویز اینڈ مینز بہت محدود لمیٹڈ تھے، اس زمانے میں ہمارے مسلمانوں نے اتنا ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ تو آج تو آپ کو یورپ کی عطا کردہ اتنی نعمتیں حاصل ہیں، سائنسی علوم حاصل ہیں، آج تو آپ کو سب کچھ حاصل ہے دنیا کا، ایک موبائل کے اندر میں ساری دنیا موجود ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ مسلمان پھر سے بیدار ہوں، متحد ہوں اور جدید علوم و فنون کو حاصل کریں،
اور سائنس کے میدان میں آگے بڑھیں. انشاءاللہ اگلے کسی عنوان پر ہماری پھر ملاقات ہوگی. ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور آگے بڑھیں. السلام.